السلام علیکم۔ آج کے اس پروگرام میں بھی دنیا کی اس وقت کی سب سے بڑی خبر، اور خصوصاً اگر پاکستان کی بات کی جائے تو ہمارے خطے کے حوالے سے سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ایران کے اوپر امریکہ کے حملے کے حوالے سے ہی مختلف موضوعات پر بات کروں گا، اور ساتھ ساتھ آپ کو موضوعات بتاتا چلا جاؤں گا۔ سب سے پہلا موضوع جو میں زیر بحث لانا چاہتا ہوں، جس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ISI سے منسلک چند اکاؤنٹس یہ تاثر دے رہے ہیں کہ علی خامنائی جو کہ ایران کے سپریم لیڈر تھے، کل کے امریکہ کے حملوں میں شہید ہو گئے، ان کے حوالے سے کہ اگر ایران نیوکلیئر پاور حاصل کر لیتا تو امریکہ کبھی بھی ایران کو نہ مار سکتا۔ یہ چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے مفادات کے لیے پاکستانی میڈیا میں منسلک ہوتے ہیں، پاکستانی میڈیا سے اپنے وقتی مفادات کے لیے، شارٹ ٹرم مفادات کے لیے، یا ان کی زندگی ایک پیرائے میں، ایک سکون میں گزر رہی ہوتی ہے اور ان کو آسائشیں دستیاب ہوتی ہیں، فوج کے ساتھ کسی نہ کسی لیول، کسی نہ کسی ذریعے سے رابطہ ہوتا ہے، تو وہ فوج کے بیانیے، زہر آلود بیانیے کو کسی نہ کسی طریقے، ذریعے، واسطے سے عام عوام کے رگوں میں، عام عوام کے خون میں اس پوائزن کو وہ شامل کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے قومی ترقی کا سفر نہ صرف رکتا ہے، وطن عزیز نہ صرف پیچھے رہ جاتا ہے، بلکہ اس کی وہ حالت جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، اس کی وجہ زیادہ تر تاریخ میں ہسٹوریکلی جو زر خرید جو رائٹرز رہے ہیں، صحافی رہے ہیں، ان کا ایک بنیادی کردار ہے، کیونکہ اسی طبقے کا تو فرض ہوتا ہے کہ وہ حقائق اور سچ لوگوں کے سامنے رکھیں، اور جو درست چیز ہے، درست جو پہلو ہے چیزوں کا، وہ دنیا کے سامنے رکھیں، لیکن وہ جھوٹ پھیلاتے ہیں تاکہ فوج کی نہیں، جو طاقتور ترین قوت ہوتی ہے کسی بھی ملک، کسی بھی نظام کے اندر، اس کا جو قبضہ ہے وہ برقرار رہے۔ یہ فلسفی ہوتی ہے، اور اس طرح کے جو ضمیر فروش لوگ ہوتے ہیں، یہ پاکستان کے حوالے سے میں بات نہیں کر رہا، یہ آپ کو دنیا کے ہر سسٹم میں، ہر ملک میں، ہر نظام میں ملیں گے، لیکن ابھی ہم فوکس کریں گے اس بات کے اوپر، اور بالکل میں کوئی ان لوگوں کی طرح کوئی جذباتی بات نہیں کروں گا، صرف حقائق آپ کے سامنے چند سوالات کی صورت میں رکھوں گا، اور آپ کو ہی موقع دوں گا کہ آپ خود سے سوچ لیں کہ حقیقت کیا ہے، اور یہ لوگ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں، یہ باتیں کیوں بتا رہے ہیں کہ جی ہم نے ایٹم بم بنایا، ہم نے یہ کر دیا، اگر ہم یہ نہ کرتے تو آج ہمارا نام تک نہ ہوتا قوموں کے ناموں میں، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ اور حقیقت کیا ہے؟ کیا ایٹم بم ہونے اس کے جو کہ ایک آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا کوئی وہ ہے ہی نہیں، صاف ظاہر ہے کہ ایک سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ایک ڈیٹرنس بعض حوالوں سے، بعض ملکوں کے لیے آپ اس کو ضرور کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کا فائدہ کیا ہے؟ کیا واقعتاً اس کی وجہ سے کبھی آپ کے اوپر حملہ ہی نہیں ہو سکتا؟ اس کے اوپر ہم کھل کے بات کرتے ہیں۔ پہلی بات ہم ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کے حوالے سے میں آپ کے سامنے یہ چیز رکھوں گا۔ آپ خود سے سوچیں کہ جب سے اقتدار میں آئی ہے ایران کے اندر جو شیعہ جو ریلیجیس سائٹ کے اوپر جو امام خمینی نے ایک ریولوشن ان کے مطابق برپا کیا 1979 میں، اس وقت سے لے کے اگر ہم بات کریں تو کیا امریکہ کی طاقت میں اس وقت جو صورتحال تھی امریکہ کی طاقت کی، کیا وہ کم تھی؟ کیا امریکہ اس وقت 79 میں یا 80 میں یا پورے 1980s میں یا 1990s میں کسی بھی لمحے، کسی بھی وقت، کیا ایران کی جو ملٹری مائٹ ہے وہ امریکہ کے مقابلے کی تھی؟ میں آپ کو اپنی طرف سے جواب بھی دیے جاتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں اگر مختلف جواب ہے تو آپ اپنے ذہن کے مطابق سوچیں اور اس کے اوپر غور کریں۔ نہیں تھی، یقینی طور پہ ایران کی ملٹری مائٹ نہیں تھی۔ اگر امریکہ یہی والا حملہ پہلے بھی کرنا چاہتا 1980s میں، کیا نہیں کر سکتا تھا؟ 1990s میں کیا نہیں کر سکتا تھا؟ 2000 میں جب وہ عراق کے اوپر حملہ آور تھا، جب وہ افغانستان میں بیٹھا تھا، مطلب سیاسی طور پہ وہ برا فیصلہ ہوتا کہ اگر وہ ایران پہ بھی چڑھ دوڑتا، لیکن کیا مشکل تھا؟ کیا اس کے دوران یا اس کے بعد بہت سارے موقعوں پہ ایسے موقع نہیں آئے کہ ایران کے اوپر چڑھائی کی جا سکتی تھی؟ ایسی بات نہیں ہے۔
بات یہ ہے کہ جو یہ بڑا مشکل ہے یہ بات کہنا، صاف ظاہر ہے کہ جذبات وابستہ ہوتے ہیں لوگوں کے، جہاں پہ بھی ریلیجن کا معاملہ آتا ہے، ریلیجس فیلنگز کا معاملہ آتا ہے، بات کرنا مشکل ہوتی ہے. لوگ جو ہیں وہ جذبات سے سوچتے ہیں، ایموشن سے سوچتے ہیں. کوئی شخص جو ہے وہ دلیل کی، حقائق کی بات کرنا چاہے تو اس کو صاف ظاہر ہے کہ اس کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے، اسے گالی نکالی جاتی ہے. حقیقت یہی ہے کہ بہرحال ایران کے اندر، سوسائٹی کے اندر، ایران کے ملک کے اندر، ایران بطور ایرانی اوورال بطور قوم ہمیشہ سے متحد ضرور رہے ہیں، ایک قوم کی شکل ہے. اگرچہ چھوٹے چھوٹے گروہ، ڈفرینٹ فیکشنز ہیں جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ بعض اوقات اس کو ہائی لائٹ بھی کرواتی ہے کہ نہیں جی وہ قوم نہیں ہے، ان کے اندر بھی فیکشنز ہیں، لیکن اوورال کمپیریٹیولی جو ریجن میں آپ باقی لوگوں کو دیکھیں تو ایرانی ایک قوم کی طرح جو ہے وہ انقلاب سے پہلے سے ہمیشہ سے وہ جانے جاتے ہیں اور متحد ہوتے ہیں. انقلاب کا بڑا اہم اثر ہوا. یہ کہنا بھی کہ نہیں اکثریت ان کے ساتھ نہیں تھی یہ بھی غلط ہوگا. ایک بہت بڑی ایرانی عوام کی اکثریت جو ہے وہ انقلاب کی طرف مائل بھی ہوئی، لیکن ایرانی لوگ اوور آل سب ظاہر ہے کہ بہت زیادہ انتہا پسند مذہبی طور پہ نہیں تھے، اور انقلاب ایران کی مخالفت رکھنے والے لوگ موجود تھے. یہ آج کی بات نہیں، یہ اس وقت کی بات ہے جب انقلاب ایران آیا تھا. جو سب سے بڑی مزاحمت تھی وہ ایران کی خواتین نے جو امام خمینی جو پہلے امام ہیں اس سلسلے کے، اس انقلاب کے جو پہلے بانی تھے، ان کو جو پیش کی گئی خواتین کی طرف سے کی گئی. اور خواتین آج کے دن بھی اس پورے ٹینیور کے اندر بھی ایران کی خواتین جو ہیں وہ کام بھی کرتی ہیں. پاکستان والا ماحول نہیں ہے. پاکستان کے اندر جو بھی ایک خاص طرح کا مائنڈ سیٹ ہے جو شاید جو ہم جس ملک کا حصہ تھے پہلے، وہاں پہ ان کے کلچر سے لیا گیا اور اس کو ایک عجیب و غریب سا نام برانڈ اسلام والا ڈال کے کیا جاتا ہے. ایران کے اندر تو خواتین پہلے دن سے ایکٹیو ہے اور ہمیشہ ہسٹوریکلی انہوں نے ایک ریزسٹنس کی ہے. بات یہ ہے کہ اختلاف یا رجیم کے خلاف، اسلامی انقلاب کے حق میں بھی اور خلاف لوگ ضرور موجود تھے، لیکن ایک بڑی اکثریت جو خمینی انقلاب تھا جس کے بعد میں سربراہ جو ہے خامنائی بنے، یہ موجود تھی. اگر کبھی بھی ایران پہ حملہ ہوتا تو ایران نے ایک یونٹ کی طرح، ایک قوم کی طرح دشمن کے اوپر پلٹنا تھا، جھپٹنا تھا، اور کسی بھی بیرونی طاقت کے لیے یہ مشکل ہوتا کہ وہ ایران کے اوپر کسی بھی طرح کا قبضہ کر سکے. حملہ کرنا تو خیر، حملہ ایک دن کا 2 دن کا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی، ہو ہی جاتا ہے. اس کا جواب بھی دینے والے دے لیتے ہیں. جواب کم ہو سکتا ہے، زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن اب قبضہ کرنا باقی ملکوں کی نسبت جو ہے وہ ایران پہ ہمیشہ سے مشکل رہا، اور اس حکومت کو گرانا یا کسی سربراہ کو مارنا ہمیشہ سے مشکل تھا. لیکن یہ ایک فیکٹ ہے جو میرے بہت سے سننے والوں کو پسند نہیں آئے گا. یہ ایک فیکٹ ہے کہ جو ریپریشن تھا، جو مسلسل تشدد تھا، جو مسلسل ظلم تھا، خصوصاً جو خواتین کے حوالے سے پابندیاں تھیں، اور پھر جو احتجاج کو کچلنے کی ایک روش تھی، اس نے حقیقی طور پہ جو سپورٹرز تھے انقلاب ایران کے، اس رجیم کے، ان کی تعداد میں کمی کی. یہ ایک فیکٹ ہے. اگر آپ نے حقیقت نہیں سننی، حقیقت پہ غور نہیں کرنا تو وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے. نمبر 1. نمبر 2، سب سے بڑی حقیقت اس دنیا کی اکانومی ہوتی ہے. میں تو صرف ملکوں کے تعلقات میں نہیں، میں باہمی تعلقات میں، دوست احباب کے، فیملیز کے تعلقات میں، سوسائٹیز کے تعلقات میں، علاقوں کے تعلقات میں، اور پھر انڈیویجول کے تعلقات کے اندر بھی صاف ظاہر ہے کہ اکانومی ہی سب سے بڑا ایک فیکٹر ہوتا ہے. میں نے اگلے دن عرض کیا تھا کہ کوئی اکانومیکلی تھوڑا سا بہتر ہوگا تو وہ اگر اچھے دل کا ہے تو وہ اکانومیکلی ویک کلاس والے لوگوں کی کوئی مدد امداد کر دے گا، لیکن وہ کبھی بھی قربت اختیار نہیں کرے گا. یہ سب سے بڑا فیکٹر ہوتا ہے. خیر، یہ باہمی تعلق کے اوپر ایک میں نے کامنٹ کر دیا، لیکن ملکوں کے حوالے سے بھی جو سب سے بڑی بنیادی بات ہے وہ اکانومی ہوتی ہے. چاہے ایران کے دشمنوں کی وجہ سے،
چاہے ایران کے اندر جو لوگ حکومت میں تھے ان کی پالیسیوں کی وجہ سے، ان کو بھی تو نظر آ رہا تھا نا، جو بیرونی فیکٹرز کوئی بھی سازش کرتے ہیں وہ جگہ دیکھ کے، موقع دیکھ کے ہی کر پاتے ہیں نا، اگر آپ موقع نہ دیں تو وہ نہیں کر پائیں گے. تو بہرحال حکومت کی ناکامی کی وجہ سے اکنامک میلٹ ڈاؤن تھا، اکانومی ڈکلائن کے اوپر تھی. اور میں نہیں کہہ رہا، آپ نے اگر غور سے سنا پچھلے 2-3 ماہ میں بہت سے مبصرین جو ماہرین ایران ہیں، میں تو ماہر ایران نہیں ہوں، میں تو آپ کے سامنے وہ چیزیں رکھ رہا ہوں جو میں لوگوں سے سن رہا ہوں یا جو میری آبزرویشنز ہیں. مجھے بالکل ایران کے امور کا ماہر ہونے کا کوئی دعویٰ نہیں ہے، لیکن آپ نے سنا بیسیوں لوگوں نے کہا کہ جو تاجر تھے ایران کے، جو بزرگ بازار کے، جو مین بازار ہے تہران کا، جو اس کے وہ جو ہمیشہ سے 1979 سے پچھلے پورے 47 سالوں میں جو سب سے بڑا اور سب سے لائل طبقہ تھا ایران کے شاہ کا، ایران کے شاہ میں غلط کہہ رہا ہوں، جو انقلاب کے جو دایان ہیں ان کا جو رجیم ہے وہاں پہ، اسلامک رجیم ہے اس کا، وہ تاجر طبقہ تھا. وہ تاجر طبقہ تک باہر آ گیا. یہ آخری وہ کلاس تھی. اب یہ وہ موقع تھا، یہ وہ چیز تھی کہ اگر ایران کے پاس ایٹامک پاور بھی ہوتی تو ایران کے اوپر حملہ کرنا کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ آپ کی اپنی عوام ہی آپ کے ساتھ نہیں رہی، اندر سے تقسیم ہوئی ہے. اب اس بات کا بعض لوگ یہ مقصد دیں گے، میں کہہ رہا ہوں کہ ایمان خامنئی جو ہیں یا یہ جو رجیم تھا اس کے ساتھ کوئی بندہ ہی نہیں تھا. ارے نہیں تھا، یہ بات نہیں ہے. ان کے ساتھ لاکھوں لوگ ہیں، کروڑوں لوگ ہوں گے، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں. لیکن جو مخالفین تھے وہ بھی بہت بڑی تعداد میں آ چکے تھے. نمبر 1 اور نمبر 2 جو جذباتیت ہے پاکستان کے بعد لوگوں کی، وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو مخالفین آ چکے تھے وہ اسرائیل اور امریکہ کے ایجنٹ تھے. ارے بھائی نہیں، یہ تو پاکستان کے اندر اگر آپ پلتے ہیں تو فوج جو آپ کا ذہن بناتی ہے وہ بنتا ہی ذہن بیچارہ اتنا تھا کہ اس کے آگے سوچ نہیں سکتے. ایسی بات نہیں تھی. ایران کے اندر جو مزاحمت کرنے والے لوگ ہیں وہ ایران کے ان ملاؤں سے زیادہ ایرانی، ایران سے زیادہ لائل اور ایران سے زیادہ محبت کرنے والے لوگ ہیں. اصل ایرانی ہیں وہ. ان کے مذہبی نظریات بھی ہیں، یہ بھی نہیں کہ وہ سارے کے سارے کوئی مذہب کے بیدار ہیں یا مذہب مخالف ہیں. نہیں، وہ اس ظلم، اس جبر کو، مذہب کے اس استعمال کو، اس قبضے کو وہ اس طرح سے درست نہیں مانتے تھے. یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ سپیس ملی. لیکن کیا امریکہ یہ سب کچھ کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا؟ یہ میرے ایک اگلے سیگمنٹ کا یا ایک اگلے پروگرام کا موضوع ہوگا. ابھی میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 4-5 سالوں میں یا 10 سالوں میں یا 15 یا 20 سالوں کے اندر امریکی جو ملٹری مائٹ ہے اس میں کوئی ایسا اضافہ نہیں ہوا جو اب ہو گیا یکدم ایز کمپیئر ٹو ایران. اور ایران کو اگر آپ دیکھیں تو ایران ویک ہی ہوا ہے، ایران کو مضبوط تو نہیں ہوا اس سارے عرصے کے اندر. تو بات یہ ہے کہ جو حملہ کی بات ہے کہ جی ان کے پاس نیوکس ہوتے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا تھا. نیوکس کیا ہوتے ہیں، کس طرح سے کام کیا جا سکتا ہے، کیا نیوکس ہو تو حملہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یہ ہم ابھی اس اگلے سیگمنٹ میں بات کرتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ ان کے پاس نیوکس ہوتے تو وہ نہ ہوتا، نہیں. ریاست کے اوپر جو رجیم قابض ہوتا ہے اگر وہ ظلم کی حدیں پار کر لے عوام کے خلاف تو اس کو پلٹنے میں، اس کو تباہ ہونے میں کوئی بھی فیکٹر بن سکتا ہے، چاہے وہ انٹرنل عوام کے ریزسٹنس ہو، چاہے اس ملک کی وہ جو کمزور صورتحال ہے اس کا فائدہ کوئی بیرونی قوت اٹھا لے یا کوئی اور فیکٹر بن جائے. اس کو ٹاپل ہونے سے، اس کو تباہ ہونے سے، اس کو برباد ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا جب جو قوت جو کسی ملک کے اوپر قابض ہے وہ آئین اور قانون سے ماورا ہو کر جو ہے وہ لوگوں کے اوپر ظلم اور ستم شروع کر دے. موجودہ جو احتجاج ہوئے جنوری میں، ہم نے دیکھا اس حوالے سے پچھلے سال کے آخر میں 2025 کے دسمبر میں یہ سارے معاملات جو ہیں وہ بڑھے اور بڑھتے چلے گئے. اور احتجاج کے حوالے سے شاید شروع میں تھوڑی سی حکومت کی طرف سے نرمی تھی، لیکن پھر ایک پوری پلاننگ کے تحت، ابھی آپ اگر ریسرچ پہ یقین رکھتے ہیں تو تھوڑا سا پیچھے جا کے ذرا ٹائم لائن دیکھیے گا، آپ کو نظر آئے گا کہ بڑی پلاننگ کے تحت چند چیزیں کی گئیں. مثال کے طور پہ کیا کیا گیا کہ شروع میں جب احتجاج تھا وہ آپ کو نظر آ رہا تھا کہ وہ ایک احتجاج ہے اور وہ ایک آرگینک احتجاج ہے اور وہ حکومت کے خلاف ہے. ادھر سے مطلب میں اوپنلی کہوں گا صدر ٹرمپ نے ان کو اشتعال دلایا کہ جی آپ قبضہ کر لیں، آپ یہ کر لیں، آپ وہ کر لیں.
جس سے یہ تاثر گیا کہ شاید امریکہ پیچھے ہے۔ اب امریکہ پیچھے نہیں تھا، وہ بالکل آرگینک جینوئن احتجاج تھا پوری دنیا کے اندر۔ ممکن ہی نہیں ہے اگر آپ تھوڑی سی بھی سینس رکھتے ہیں کہ ایک ملک جو ہے وہ ختم ہو رہا ہو، اس کی اکانومی ختم ہو رہی ہو، ارے لوگوں کو روٹی نہیں مل رہی، وہ باہر آ کے احتجاج نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ اس میں کوئی راکٹ سائنس والی، اس میں کوئی بہت زیادہ سوچنے والی، اس میں کوئی ایسی بات ہی نہیں تھی۔ اب صدر ٹرمپ نے یہ کیا، پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ نے جو صدر، آپ کو پتہ ہے کنیکشنز کیا ہیں، پاکستان، امریکہ، اسرائیل، پاکستان، اب وہاں پہ بھی وہی والی گیم کھیلی جا رہی تھی کہ وہاں پہ مسلسل میں نے یہ دیکھا باقاعدہ تقریباً 24 مختلف نیوز چینلز، نیوز پروگرام، سوری چینل نہیں، جو آپ کے ٹاک شوز ہوتے ہیں، اس کے اندر یہ تاثر دیا گیا کہ یہ جو احتجاج ہے اس کے اندر اسرائیل کی پینیٹریشن ہے، اسرائیل کروا رہا ہے۔ حالانکہ آج کے دن تک جب ہم بات کر رہے ہیں اس احتجاج کے حوالے سے کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہے کہ اسرائیل کروا رہا ہے۔ اب وہ کیا بات تھی جو ایک طرف سے آئی کہ وہ جو یہ پاکستانی فوج کا، پاکستانی آئی ایس آئی کا یہ پروپیگنڈا تھا، اور بڑا مطلب پروپیگنڈا کیا گیا ایرانی قوم کے بارے میں، یہ ڈیوائیڈڈ ہیں، یہ وہ سارا کچھ۔ یہ جو ٹاک شوز میں جو بات ہوئی، جو اس چیز کو بڑھاوا دیا گیا، یہ پیغام پھیلایا گیا کہ اسرائیل پیچھے ہے، اب یہ بات جھوٹ پہ مبنی تھی۔ اس کا مقصد بھی صاف ظاہر ہے کہ وہاں پہ کسی طریقے سے کلیشز کو بڑھاوا دینا تھا تاکہ جو الٹیمیٹ آبجیکٹو ہے وہ حاصل کیا جا سکے۔ اب پرابلم کیا ہے، اس سے پہلے کہ آگے کیا ہونا ہے اس کی طرف میں جاؤں، میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے حوالے سے اگر آپ بات کرتے ہیں کہ فرض کریں جی نیوکس ہیں جی ہمارے پاس، آپ خود سے سوچیں، میں نہیں بات کرتا، اور میں بات صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ پاکستان میں جو ملٹری سے ریلیٹڈ جو میڈیا کے لوگ ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں، تو اس کو ہم صرف سامنے رکھ کے ڈسکس کر رہے ہیں، کوئی ہم رائے نہیں دے رہے، ہم نہیں کہہ رہے ایسا ہو جائے گا یا ایسا ہونا چاہیے، ہم صرف بات کر رہے ہیں چونکہ وہ بات فوج کی طرف سے کی جا رہی ہے۔ آپ خود سوچیں کہ اگر کیا کوئی سپر پاور آج کے دن پاکستان کے اوپر حملہ کرنا چاہے تو کیا پاکستان کے نیوکس اس کو روک سکتے ہیں؟ اگر پاکستان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے اوپر کوئی حملہ کر رہا ہے یا کون حملہ کر رہا ہے تو کیسے نیوکس کیسے روک لیں گے؟ نیوکس کیا ہیں؟ آپ کسی کے اوپر بم پھینکتے ہیں، وہ ایک اس طرح کا بم ہے جو زیادہ تباہی مچاتا ہے، یہی بات ہے نا۔ پاکستان کی فوج کے جرنیل جو موجودہ اس وقت حاضر سروس لیفٹیننٹ جنرل ہیں، ان میں سے ایک شخص کو روتے ہوئے بتایا گیا مئی کے بعد، مئی 2025 کے بعد کسی محفل کے اندر رو پڑا وہ شخص جو لیفٹیننٹ جنرل ہے، یہ بات بتاتے ہوئے کہ ہم تو میزائل بناتے رہے، ہمیں پتہ نہیں تھا یہ انٹرسیپٹر بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ میزائل ڈیفنس سسٹم، ایئر ڈیفنس سسٹم بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ مطلب اس نے یہ لفظ نہیں استعمال کیے، جو بھی اس کے الفاظ تھے اس کا مطلب یہ تھا کہ ہماری ساری توجہ اس طرف رہی اور ہم نے ایئر ڈیفنس سسٹم کا، ہمیں اس دن پتہ لگا کہ ہمارے جو ذخیروں کے ذخیرے پڑے پڑے ہیں میزائلوں کے، ہم ان میں سے کوئی ایک میزائل فائر تک نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم جس طرف فائر کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، وہ ہمارے ہر میزائل کو لے کے زمین بوس کر سکتا ہے، وہ اس کو آگے نہیں جانے دے گا۔ مطلب اب کام شروع ہو چکا ہوگا، اب چیزیں چل رہی ہوں گی، اب بھاگ دوڑ لگی ہوگی میڈیا سے چھپا کے، وہ جو بھی کرنا چاہ رہے ہیں ان کو اب آ کے جب یہ تھوڑا سا ٹاکرا ہوا مئی 2025 میں، تو تب پتہ لگا کہ صرف میزائل سارا کچھ نہیں ہوتے۔ تو آپ نے جو میزائل فائر کرنے ہیں وہ بھی آپ نے کوئی ہاتھ میں پکڑ کے جا کے ایٹم بم ایسے کر کے نہیں پھینک دینا، وہ میزائل کے ذریعے ہی فائر ہونے ہیں نا۔ تو میزائل ٹیکنالوجی آپ کہاں پہ کھڑے ہیں، دنیا کہاں پہ پہنچ چکی ہے؟ بالکل فضولیات پہ مبنی چند لوگ جذباتیت ابھارتے ہیں، بجائے میں آپ کو ایک بات بتاؤں اور میں اس کو کنکلوڈ کروں تاکہ ایسے بات جو ہے وہ بات کا بتنگڑ نہ بنے۔ گفتگو کا مقصد ہمیشہ اپنی دلیل کو سامنے رکھنا، اپنے آرگومنٹ کو سامنے رکھنا اور اگلے کے آرگومنٹ کو سننا اور پھر کسی نتیجے پہ پہنچنا ہوتا ہے، اگر آپ اپنے ملک سے مخلص ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ آپ اپنی صورتحال سے مطمئن ہیں کہ میرا کام چل رہا ہے باقی پہاڑ جان۔ اب بات یہ ہے کہ آج کے دور میں جنگیں جیتنے کے لیے سب سے بڑا ہتھیار بہرحال اکانومی ہوتا ہے۔ سب سے بڑا ہتھیار اکانومی ہے، ہتھیار ساتھ ساتھ آتے چلے جاتے ہیں۔ جیسے اب یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا آگے چل رہی ہے تو آپ کہیں جی کہ موبائل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ موبائل آپ ایک شخص ہے، اس کی اتنی اکانومی نہیں ہے، وہ اس کے پاس کوئی ایسی انکم ہی نہیں ہے کہ وہ موبائل افورڈ ہی نہیں کر سکتا۔
ٹھیک ہے نا. اب ایک شخص جب اپنی اکانومی، اپنی معیشت کے معاملات کو، اپنی زندگی کے معاملات کو صحیح لے کے چل رہا ہے، تو موبائل بھی اگر آئیں گے، موبائل کے بعد کوئی اے آئی ڈیوائسز آئیں گے، لیپ ٹاپ آئے گا، کوئی اور مشینز آئیں گی، وہ اس کو خریدے گا، وہ اس کے ساتھ اس کے سسٹم کا حصہ بنتے چلے جائیں گے. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ نے ایک ایسا ایجوکیشن سسٹم بنانا تھا جس میں مطالعہ پاکستان نہ ہوتا، جس میں آپ ہندوؤں کے خلاف، آپ دوسرے مذہبوں کے خلاف، دوسری قومیتوں کے خلاف نفرتیں نہ پڑھاتے. جب آپ بچوں کے ذہنوں میں زہر بھرتے ہیں، نفرتیں دوسرے مذاہب کے خلاف، دوسری نسلوں کے بڑھاتے ہیں، وہ بچہ کبھی بھی کریٹو نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے، کئی صدیاں ہو گئی آپ کو یہ ایک سوئی بھی ایجاد نہیں کر سکے، اسی لیے کہا جاتا ہے. تو بنیادی چیز وہ تعلیم سے لے کے وہ آپ کی اکانومی ہے. آپ کے پاس جتنے مرضی ہتھیار ہو، آپ کتنی دیر جنگ کر لیں گے. اگر فرض کریں آپ کی جنگ ہو بھی جاتی ہے، انڈیا کے ساتھ آپ کی جنگ ہو جاتی ہے، آپ کتنے دن جو ہے وہ وار افورڈ کر سکتے ہیں؟ سوچیں نا. مطلب یہ ایک سوچنے والی بات ہے نا. کہ پہلے دن ہی آپ کہیں گے جی کہ ہم وہ بی ایم ڈبلیو ہے، ہم ڈمپر ہے، اور پہلے دن ہی ہم بم مار دیں گے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کون پہلے بم مارے گا. اور کیا سب سے بڑی بات یہ ہے، مطلب یہ بات سوچنی اور سمجھنی. جب تک انسان جذبات میں رہتا ہے، اگر بم مار بھی دیا تو کون سی قیامت آ جائے گی بھائی؟ بڑی سخت بات ہے، لیکن آپ اس پہ غور کریں، کیا ہو جائے گا؟ ملک ایسے ختم نہیں ہوتے. یقینی طور پہ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے لاکھوں لوگ مر جائیں گے، یہ قیامت ہوگی. جی بالکل مر جائیں گے. ملک نہیں ختم ہوتے بھائی. آپ کسی کے اوپر قبضہ نہیں کر لیں گے، آپ خود بھی ختم ہو چکے ہوں گے وہ بم چلا کے. میڈیا میں بیٹھے فوج کے یہی ہواری یہ بات بھی بار بار کرتے ہیں، ایک مضبوط فوج بہت ضروری ہے، نہیں تو ملک کا حشر فلاں 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 ملک جیسا ہو جائے گا. جن ملکوں کی یہ مثال دیتے تھے، ان ملکوں کے اوپر ذرا غور کر لیں کہ کیا وہ ملک اب ختم ہو گئے؟ ملکوں کے اندر پرابلمز تو ہوتی ہیں. آپ ذرا ڈیٹا اٹھا کے، جو دہشت گردی کے حملے ہو رہے ہیں، جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ان ملکوں میں ہے جن کی یہ مثال دیتے تھے، اس کے ساتھ کمپیئر کر لیں. ادھر زیادہ ہو رہے ہیں کہ ادھر زیادہ ہو رہے ہیں. آپ ان کی اکانومی کی جو صورتحال ہے، آپ مطلب عراق لے لیں. عراق کا آپ صرف جی ڈی پی گروتھ دیکھ لیں کہ پچھلے سال 2025 میں کیا تھی، 2026 کی ایک یو این نے فورکاسٹ کی ہے وہ کیا ہے، اور وہی فگر پاکستان کے بھی آپ دیکھ لیں. تو بات یہ ہے کہ فوج بالکل ایک ملک میں جو موجودہ نیشن سٹیٹ ہے، فوج کی ایک بڑی بنیادی اہمیت ہے. لیکن جب مظالم ہوں، جب قتل و غارت، جب لوگوں کو مارا جائے، جب آئین کو جو ہے وہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے، آئین جو کہ ایک سوشل کنٹریکٹ ہوتا ہے لوگوں کے درمیان، تمام قوموں کے درمیان، تمام خطوں علاقوں کے درمیان، تمام سٹیک ہولڈرز کے درمیان، اگر وہ ہی نہیں ہے، اگر آپ 26ویں اور 27ویں ترمیم والے ڈرامے کریں گے اور زبردستی ترامیم کرا کے ایک شخص واحد کو جو ہے وہ طاقتور سے طاقتور بناتے چلے جائیں گے، اس کو امیونٹی دیں گے، تو پھر ایسی فوج، ایسے ملک جس کے اندر لوگ مر رہے، ارے وہاں بھی یہی ہے نا، لوگ مر رہے ہیں نا. تو یہاں پہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے؟ صرف پنجاب یا لاہور، گجرانوالہ، سرگودا، راولپنڈی ڈویژن پاکستان نہیں ہے. اللہ والے ہو، پتہ نہیں کیا بات آپ لوگ کرتے ہیں، کیوں لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے. کسی ملک کے اوپر پاکستان ایک حقیقت ہے. اب جو یہ والا پاکستان ہے، اس کو توڑنا صرف آپ نے ہے. یہ کہہ کہ بلوچ لوگوں نے یہ کر دیا. یہ پختون لوگ تو ہوتے ہی ایسے ہیں، یہ تو تندور والے ہیں، یہ تو سندھی لوگ جو یہ ہیں ہی اس طرح کے، یہ جو اردو سپیک ہیں یہ تو ہیں ہی اس طرح کے، یہ جو سرائکی ہیں ان کو تو عقل نہیں ہے. یہ باتیں کہہ کے ان 4 ڈویژن سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے اس پاکستان کو توڑنا ہے، اور پاکستان کو کوئی نہیں توڑ سکتا. یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے. اور فوج بالکل ضروری ہوتی ہے، لیکن اگر آئین اور قانون کے تحت معاملات چلیں، نہیں تو لوگ اپنا رستہ خود بناتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کوئی قیامت نہیں آ جاتی ہوتی سسٹم ٹوٹ جانے سے، دوبارہ سسٹم بن جاتے ہیں. لوگ جو آزاد پسند ہوتے ہیں اپنے لیے ایک نظام بنا لیتے ہوتے ہیں. پتہ نہیں کیسے فضول ذہن کے، گند بھرا ہوا ذہنوں کے اندر، اور بیٹھے سوشل میڈیا کے اوپر ایسی بکواس، بجائے کہ آپ قوم کو بتائیں کہ یار ہم ان چیزوں میں پیچھے ہیں، یہ گند ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں، یہ نہیں پڑھانا چاہیے. لوگوں کو بتاتے ہیں جی فلاں لوگ مذہب کے خلاف بات کر رہے ہیں. کوئی آپ کو نہیں کہہ رہا آپ اسلام نہ پڑھائیں، کوئی آپ کو نہیں کہہ رہا آپ اسلامیات نہ پڑھائیں. صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ اردو پڑھائیں وہ وچ اسلام نہ واڑو، سائنس دے وچ اسلام نہ واڑو. جو موضوعات، جو سبجیکٹس ہیں بچوں کو پڑھنے تو دیں. مذہب ان کا کون کہہ رہے ہیں آپ صرف یہ تاثر دے کے کہ یہ مذہب کے خلاف ہیں، وہ پوری گفتگو کا رخ جو ہے بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. بچوں کو، لوگوں کو آپ جب تک سینس نہیں دیں گے اکانومی کی، جب تک آپ اپنی بیٹیوں کو، بچیوں کو اس نظام کا حصہ نہیں بنائیں گے جو ایک اکنامک سسٹم ہے، آپ کیسے آگے چل سکتے ہیں؟ آپ کیسے کوئی جنگ لڑنے کی بات کر سکتے ہیں؟ آپ تو اس گفتگو کے اہل نہیں ہیں اگر آپ کی یہ سوچ ہے.
یہ ان لوگوں کو، جو لکھنے والے لوگ ہیں، جو صحافی ہیں، یہ بتانا ہے. وہ ہر چیز کو مذہب کے اینک سے دیکھ کے ہر چیز کا بیڑا بھٹا پار کر دیتے ہیں. یہ بتانا ہے کہ آپ نے تعلیمی نظام کے اندر بتانا ہے انڈیپینڈنٹ کرنا، کاروبار کرنا، کاروباری سوچ پیدا کرنا، اپنے آپ کو فائنینشلی آپ نے اسٹیبل کیسے رکھنا ہے. ان معاشروں کے اندر بنیادی چیز، یہ پہلی چیز یہ سکھائی جاتی ہے. کبھی کوئی شخص جو ہے وہ 12 گریڈ کے بعد جا کے فوراً کالج میں جانے کی کوشش نہیں کرتا. ہمیشہ لوگ کچھ عرصہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بڑی سے بڑی فیملیز کے لوگ بھی کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب تک وہ ایک پروسیس سے نہ گزرے، ایک سسٹم کو نہ سمجھیں، وہ آگے نہیں چلتے. اکانومی بنیادی چیز ہوتی ہے. ہتھیار آپ کہیں نہیں، آپ کو نہیں پتا ہتھیار بھی، جب اکانومی ہوگی ہتھیار تو آتے ہی ہیں ساتھ، آپ نے اس کو لے کے چلنا ہے. تو یہ والی باتیں پھیلانا. اور سب سے بڑی بات جو میں کنکلوڈ کروں گا اپنی بات کو، کہ ہمارے خطے کی یہ بدقسمتی جو میں عموماً آپ کے سامنے عرض کرتا رہتا ہوں، ہمارے جو پختونخوا کے لوگ ہیں، افغانستان کے جو لوگ ہیں، جو پروگریسو خیالات رکھتے ہیں، ان کے اوپر نیشنلزم کے حوالے سے بھی بات کی جاتی ہے کہ جی وہ طالبان کو سپورٹ کریں. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، طالبان کو سپورٹ نہیں کرتے. بیسیکلی وہ لوگ بھی آپ کہہ لیں محبوس ہوئے ہیں، وہ لوگ بھی پھنسے ہوئے ہیں چاروں طرف سے. ایک طرف سے وہ ان جو امپائرز ہیں، جو ہمسایہ ممالک ہیں، یا جو اس طرح کی قوتیں ہیں پاکستان فوج کی طرح کی، جو ان کے مظالم میں پھنسے ہوئے ہیں، اس طرف وہ باربیرک طالبان کی طرف پھنسے ہوئے ہیں. بات یہ ہے، اسی طریقے سے یہی صورتحال جو ہے وہ ایک مختلف تھوڑے سے پڑھے لکھے انداز میں ایران میں تھی، اور یہی صورتحال پاکستان. ان تینوں ملکوں کے جو عوام ہیں، یہ ایک حقیقت ہے. پاکستان کے اندر ایک خطے میں تھوڑا سا پرابلم ہے، ایک چھوٹے سے ایریا میں، وہ میں ابھی آئیڈینٹیفائی کرتا ہوں. لیکن اوورآل ایران میں بھی، افغانستان میں بھی، اور جو حصے اب پاکستان کا ہے، جس طرح پختونخوا ہے، جس طرح بلوچستان ہے، جس طرح سندھ ہے، جس طرح کراچی ہے، جس طرح سرائکی وسیب ہے، جس کو ہم پنجاب کا حصہ جو ساؤتھ والی سائڈ پہ ہے وہ کہتے ہیں، پنجاب کے چند ڈویژنز کے علاوہ اوور آل لوگ جو ہیں وہ بالکل مسلمان ہیں، بالکل اسلام ان کا مذہب ہے، اپنے مذہب سے بالکل پیار کرتے ہیں، لیکن وہ انتہا پسند نہیں ہے، وہ مارا ماری والے نہیں ہیں، وہ دہشت گردی کی طرف ٹینڈنسی نہیں رکھتے، ان میں ایکسٹریمزم نہیں ہے. یہ ایک حقیقت ہے. لیکن وہ لوگ جو ہیں وہ ہائی جیک ہوئے ہیں، وہ پھنسے ہوئے ہیں، ایک گرداب کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. ایک ریلیجیس جو ایک سیگمنٹ تھا، اس نے کسی بھی طریقے سے ایران میں تھوڑے سے پڑھے لکھے طریقے سے اس نے ان لوگوں کو بڑے لمبے عرصے سے قابو رکھا ہوا ہے. اگر یہیں پہ جو ایسی قوتیں آگے آ جائیں جو کہ مذہب کو استعمال نہ کریں استحصال کے لیے، صرف قبضہ برقرار رکھنے کے لیے، تو جو ہے وہ بہتری کی طرف بات جا سکتی ہے. افغانستان کے اندر خصوصاً یہ بات ذہن میں رکھیے گا، بالکل غلط بات بتائی جاتی ہے. اوورآل رولر افغانستان کے اندر بھی جو پاپولیشن ہے صرف وہ مبعوث ہے، وہ صرف وہ ان لوگوں کے ہاتھوں جو ہے وہ پکڑی ہوئی ہے، گرفتہ ہے یا پریشان ہے. اس کے اندر وہ ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے. طالبان کے جو باربیرک یا جو ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس ہیں، جو اسلحہ اٹھائے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ لڑنے اور جھگڑنے کا ایک پورا ان چونکہ نیٹ ورک ہے، اور اس نیٹ ورک کو آپ کو پتہ ہے سپورٹ حاصل تھی. اتنا بھی نہیں ہوتا ابھی کسی بھی علاقے میں چند ملے اٹھیں اور اٹھ کے لوگوں کے اوپر قبضہ کر لیں، اور ان کو کوئی نہ کوئی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. تو ان طالبان کو سپورٹ پاکستان آرمی دے رہی تھی پہلے، انہی کی بنیاد کے اوپر انہوں نے پورے افغانستان کے اوپر قبضہ کیا. اب اگر ان تین ممالک کے اندر جو ہے وہ ایسی حکومتیں آ جاتی ہیں جو کہ بالکل مسلمان ہوں، جو کہ بالکل اسی علاقے کے انڈیجنس لوگوں کے اوپر مشتمل ہوں، جو کہ اس نظام کو آگے لے کے چلیں، ایرانی لوگ تو سب سے آگے نکل جائیں گے. ایران کے لوگ تو انقلاب برپا کر دیں گے. وہ تو لیڈرز ہیں. صرف ان مذہبی انتہا پسندوں کے شکنجے میں پھنسے ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ بہت سے معاملات آگے نہیں چل سکتے. اب یہ جو ہوا ہے اس کے نتیجے میں کیا ہوگا وہ میں اگلے پروگرام میں ڈسکس کروں گا. لیکن اب تک کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے اس پورے خطے کے حوالے سے، کہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ انتہا پسند نہیں ہیں. وہ اپنے مذہب سے بھی محبت کرتے ہیں، وہ مل جل کے بھی رہنا چاہتے ہیں. ایک پورا کلچر ہے ایران کا، افغانستان کے اندر افغان کا ایک پورا کلچر ہے. ہمارا خیر پاکستان کے ایریاز میں کلچر کے اوپر تو بات کرتے ہوئے بات اور طرف چلی جائے گی پھر. لیکن یہ کہ یہ قومیں ہیں اور ان کے اندر انتہا پسندی والا وہ معاملہ نہیں ہے. صرف جو ایک انتہا پسند ایلیمنٹ قابض ہو گیا ہے وہ نکلنے نہیں دے رہا. پاکستان کے اندر جس طرح میں نے آپ کو کہا، لوگ جو ہیں بالکل وہ
اپنے طور پہ اپنی آزادی کے طور پہ ایک آزاد لوگوں کے طور پہ اپنے نظام کو چلانا چاہتے ہیں. ان کو مذہب سے کوئی پرابلم نہیں ہے, اپنے مذہب کے اوپر بھی ان کو چلے, کوئی اور بھی اپنے مذہب پہ چلے, ان کو کوئی پرابلم نہیں, چاہے وہ سندھ ہو. کراچی میں صاحب ذرا کچھ پرابلم ہوئی, کچھ ایسے لوگ آئے ہیں جو کہ مطلب انتہا پسندی یا مذہب کے حوالے سے مختلف مکاتب فکر کے جو بڑے بڑے پلرز ہیں وہ وہیں پہ ہیں, اور وہ پھیلاتے ہیں, اسلام نہیں پھیلاتے, وہ اپنی نفرت ہی پھیلاتے ہیں. لیکن کراچی میں بھی ایسے لوگوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو کہ ایک بھائی چارے کے ماحول میں اور ایک محبت کرنے والے معاشرے کے فروغ کے لیے قائل ہیں. خیبر پختونخوا کے اندر بھی یہی صورتحال ہے. چند لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پاپولیشن کو جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ ان کو قابو کیا ہوا ہے, لیکن اوورآل لوگ جو ہے وہ انتہا پسندی نہیں چاہتے, انتہا پسندی کے خلاف ہیں, اور اس کی شواہد ہیں. آپ کو پورے پنجاب کے اندر کسی لیڈر کی, آپ یہ میرا فکرہ غور کریں, آپ کو پسند نہیں آ رہی ہوگی بہت سارے لوگوں کو یہ بات, لیکن یہ فکرہ میرا غور کریں کہ آپ کو پنجاب کے اندر کسی لیڈر کی بغیر پٹواریوں کو یا سرکاری وسائل کو استعمال کیے ہوئے, چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت کے ہوں, آپ کو اتنی بڑی بڑی گیدرنگ انڈیجنس خود سے اپنے آپ کے اوپر کہ صرف ایک شخص اعلان کرے کہ میں اس جگہ پہ آ رہا ہوں, آپ کو کبھی کسی ایک جگہ پہ بھی اتنا بڑا جلوس نظر نہیں آئے گا یہ حالیہ 15-20 سالوں کے اندر. جس طرح سے جو یہ پی ٹی ایم کے لوگ تھے جب وہ خیبر پختونخوا میں کسی بھی جگہ پہ کال دیتے تھے تو کس طرح پوری خلقت اور عوام نکل کے باہر کھڑی ہوتی تھی. بالکل ایسے ڈاکٹر مہارنگ بلوچ جب بلوچستان کے کسی بھی ایک شہر میں جاتی ہیں, پورے کا پورا شہر امٹ کے وہاں پہ آ جاتا تھا. تو بات یہ ہے کہ یہ لوگ پروگریسو لوگ, پرابلم کہاں پہ ہے؟ پرابلم اچھا یہ بھی بتاؤں, پنجاب میں بھی پورے میں نہیں ہے. جو ساؤتھ پنجاب کے اندر جو ہے وہ زبردستی اس کو بیس کیمپ بنایا گیا دہشت گردی کا, یہ فورسز پاکستان آرمی اور آئی ایس آئی کی طرف سے, اور وہاں مدرسے, اور یہ مولانا مسعود اظہر, اور یہ بہاولپور, اور یہ ملتان, مظفر گڑھ, ڈیجی خان, یہ سب ان لوگوں نے یہاں پہ باقاعدہ اس کو پیسہ وہاں پہ انجیکٹ کیا, اور وہاں پہ انتہا پسندی اور اس کو پھیلانے کا. لیکن لوگ جو ہیں, جو لوکل, جو سرائکی لوگ ہیں, محبت کرنے والے لوگ ہیں, وہ ایک امن پسند معاشرے کے قیام کے خواہاں لوگ ہیں, وہ آزادی کے ساتھ جینے کے مطلب حامل لوگ ہیں. پرابلم صرف جو ہے یہ 4 ڈویژن ہیں, لاہور ڈویژن کے جتنے بھی آتے ہیں, میں تو ساہیوال کو بھی اس میں نہیں کروں گا کیونکہ اس کے بھی بہت سارے علاقے جو ہیں وہ سرائکی وسیب والی سائڈ پہ ہی آتے ہیں. گجرانوالہ ڈویژن, سرگودا ڈویژن, راولپنڈی ڈویژن, یہ جو ڈویژن ہیں نا, ان کے لوگوں کو انتہا پسند ملے بہت پسند ہیں. کہتے یہ جو مرضی رہے, جو بھی شخص یہاں پیدا ہوا ہے, چاہے وہ جتنا مرضی لبرل پروگریسو ہو جائے, اس کے ذہن کے اندر یہ کیڑا چند جو ہے نا, محبت والا بھی, اور مطلب ہے کہ ڈکٹیٹرشپ سے محبت والا, وہ کبھی نہیں مرتا. یہ لوگ چاہتے یہ ہیں کہ یہاں پہ ظلم کا نظام اور اس طرح گردنیں کاٹنے والے لوگ جو اقتدار میں ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ ان کا ایک سیٹ اپ بن جائے ان 4 ڈویژنوں کا, اور طالبان کو لا کر ان کو ایک چاہیے نا, جگہ چاہیے نا, ان کو وہاں پہ حکمران بنا دیا جائے ان 4 ڈویژنز کا, اور باقی پورے خطے کے اندر پھر سکون ہو جائے اور ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے جیے. یہ میں نے صرف اپنی بات کی وضاحت کرنے کے لیے آپ کو یہ مثال دی ہے, حقیقت پہ مبنی ہے. اگر آپ ڈس ایگری کرتے ہیں تو آپ لکھیں, میں آپ کو پڑھوں گا اور اس کے اوپر اپنی رائے آپ کو پیش کروں گا. میں کسی چیز پہ غلط بھی ہو سکتا ہوں, لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہمارے خطے کے اندر لوگ محبتیں کرنے والے ہیں, اپنے مذہب سے بھی محبت کرتے ہیں. مذہب سے کسی کو مسئلہ نہیں ہے, صرف مذہب کے انتہا پسندانہ استعمال, دہشت گردی کے لیے استعمال, اور اقتدار پہ اپنے قبضے کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال, جیسا کہ ایران, افغانستان اور پاکستان میں کیا جا رہا ہے. پاکستان میں ضیاء الحق کے دور سے زیادہ شروع کیا گیا, اس سے پرابلم ہے, اور کوئی پرابلم نہیں. ان 4 ڈویژن میں پرابلم ہے. ان کو اگر طالبان کے حوالے کر دیا جائے تو باقی جو ہے وہ لوگ, پورے خطے کے لوگ جو ہے وہ امن سکون آتشی سے آگے چل سکتے ہیں. ناظرین, پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ.